68 کر دی گئی ہے، یعنی کہ جو جج صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے، ان کے تحفے کے طور پہ ان کو کہا جائے گا کہ آپ کو ہم 3 سال اور دیتے ہیں، آپ 3 سال آئینی بینچ میں آ جائیں۔ تو ایک انسینٹیو دے دیا گیا ان کو کہ وہ حکومت کے ایک طرح سے پلائنٹ ججز ہوں، حکومت کے فیوریٹ ججز ہوں، اور وہ حکومت کے فیوریٹ ججز ہی آ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بیٹھیں گے۔ اور آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کون سے کیسز آئیں گے، وہ کیسز آئیں گے جو حکومت اور شہریوں کے درمیان ہیں، یعنی کہ حکومت خود ہی اپوائنٹ کرے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز اور خود ہی فیصلے لے گی اپنے فیور میں۔ تو کہاں گئے بنیادی حقوق، کہاں گئے فنڈامنٹل رائٹس، کہاں گئی قانون کی حکمرانی؟ اس لیے ہم اس کو آبجیکٹ کرتے ہیں۔ اور کسی نے درست فرمایا، کسی نے آج بڑا اچھا درست فرمایا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، یہ نوٹ کر لیں سر، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ول بی اے ویئر ہاؤس فار کمپلائنٹ ججز۔ ایگزیکٹو ہمیشہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے سر کورٹس کو۔ جب سپریم کورٹ ہے تو اس میں بہت سارے جج ہیں، کنٹرول کرنا مشکل ہے کیسز، لیکن جب وہ تھوڑے ہوں گے تو کنٹرول کیا جائے گا بڑا آسانی سے ان کو ایگزیکٹو۔ اور سب سے بڑی جو میرا خیال ہے اس کا زہر ہے اس 27ویں ترمیم کا، وہ یہ ہے ٹرانسفر آف ججز کا، یعنی کہ دس از اے سورڈ، ایک تلوار ہے جو لٹکی رہے گی ہمیشہ کے لیے ججز کے بارے میں، ججز کے اوپر، کہ سپریم کورٹ سے اٹھا کے اور کسی بھی ہائی کورٹ سے اٹھا کے ان کو کسی اور جگہ بھیجا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے، یعنی ان کی اجازت نہیں مانگی لینے کی ضرورت، ان کو حکم ہوگا کہ آپ نے اس ہائی کورٹ سے جا کے اس ہائی کورٹ میں چلے جانا ہے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی تلوار ہے اس 27ویں ترمیم میں جو کہ جوڈیشری کو ٹوٹلی ایگزیکٹو کے کنٹرول میں لے جائے گی۔ ایگزیکٹو کے پاس اگر یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو اٹھا کے کہیں پھینک دے تو پھر کون سی آزادی رہی سر ہائی کورٹ کی آرٹیکل 199 ختم کر دیا گیا۔ اب یہ کہا گیا ہے آرٹیکل 199 آپ کو بھی پتہ ہے، یہ وہ ہے جہاں آپ کو کوئی آپ کا بنیادی حق ہے وہ حکومت نہیں دے رہی تو آپ جا کے ہائی کورٹ سے لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی جے سی پی فیصلہ کرے گی کہ وہ ہائی کورٹ کے جو کیسز ہیں 199 کے وہ کون سے جج سنیں گے، اور جے سی پی آپ کو پتہ ہے وہ حکومت کی کنٹرولڈ ہے۔ اگر جے سی پی حکومت کی کنٹرولڈ ہے تو حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ میں نے کون سا کانسٹیٹیوشنل کیس کس پرٹیکولر جج کے سامنے بھیجنا ہے۔ اور ہمارے میں سے جو وکلا ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جج بدنیت ہو، لیکن جس قسم کا معاملہ ہو، جو جج کی انکلینیشن ہے، وہ اگر بینچ آپ کا ہو تو پھر آپ کو زیادہ چانس ہے کہ آپ کو ریلیف ملے۔ تو اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں کس جگہ پہ کورٹ نے جانا ہے، کس جگہ پہ کیس نے جانا ہے، کس جج کے سامنے جانا ہے، تو پھر آپ ایک طرح رزلٹ کیس کا بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اب سر ایف سی سی کو کیا کیا طاقت دی ہے؟ ایف سی سی کو جو گورنمنٹ کا ڈسپیوٹ ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دیا گیا ہے، جو پٹیشنز ہیں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، یعنی بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کے لیے، ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے، وہ بھی دے دی گئی ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کو۔ ایڈوائز فیڈرل شریعت کورٹ دے سکتا ہے پریزیڈنٹ کو آن کانسٹیٹیوشنل میٹرز۔ تو بیسکلی فیڈرل شریعت کورٹ کو ساری طاقت دے دی۔ اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کی، اور جو ادھر قانون جانتا ہے، اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، صدق صاحب بھی ہیں، پارلیمنٹری اور بھی بہت سارے ہمارے وکلا ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو کامن لا سسٹم ہے نا سر، وہ پریسیڈنٹ پہ بیسڈ ہے۔ پریسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا تو وہ فیصلہ سب پہ لاگو ہے، اور وہ فیوچر بھی لاگو ہے جب تک سپریم کورٹ اس کو تبدیل نہ کرے۔ فیڈرل شریعت یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا ہے، اس میں یہ پریسیڈنٹ کا سسٹم جو 100 سال کا ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ سو آپ نے کہا ہے کہ اب فیڈرل شریعت کورٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹس اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گی، جتنے 100 سال کے پریسیڈنٹس ہیں وہ اب بائنڈنگ نہیں رہے۔ یہ کیوس ہے سر، یہ جوڈیشل کیوس ہے، یہ آپ کا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کیونکہ ہیسٹ میں یہ کر رہے ہیں سر۔ تو میں ان کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ابھی بھی سوچیں، اس پہ کوئی جلدی نہیں ہے، سوچ کے کریں۔
درست بات میں کر رہا ہوں, سچ بات میں کر رہا ہوں اور قانون کے مطابق بات کر رہا ہوں. اپنی کانشنس کے مطابق ووٹ کریے. اب سر جتنے کیسز ٹرانسفر پینڈنگ تھے بینچز کے پاس, وہ چلے جائیں گے فیڈرل شریعت کو, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس. اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس یعنی کہ جو کیس ہے 26ویں ترمیم جس میں چیلنج ہوئی ہے, وہ بھی اب ختم کر دیا اس امینڈمنٹ کی وجہ سے, وہ بھی اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا. تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہی ہے کیا ہوگا. یہ ایک ون اسپیسیفک کیس ججمنٹ ہے. شاید یہ گھبرا رہے تھے کہ 26ویں ترمیم کو کچھ عدالت نہ کر دے. اب سر میں ایک اور چیز, میرے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا یہ سارا کچھ کیونکہ بہت پینڈنسی تھی. سر میں کہتا ہوں کہ جو وکیل بھی یہ کہے گا وہ پھر انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہے, اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان میں جتنی پینڈنسی ہے 2% کیسز صرف سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, باقی سارے باقی کورٹس میں ہیں. 2% یعنی کہ 98% جو پینڈنسی ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. صرف اس 27ویں ترمیم میں اس لیے اتنا بڑا عدالت بنائی جا رہی ہے کیونکہ 2% پینڈنسی ہے. سو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم پینڈنسی کی وجہ سے کر رہے ہیں, وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. ود ڈیو رسپیکٹ وہ بالکل غلط بیانی کر رہا ہے. اگر اتنا خیال ہوتا پینڈنسی کا تو ریفارم پہلے وہ 98% لوگوں کے لیے آتے, ناٹ فار دا 2% جو سپریم کورٹ میں ہے. سر آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی ایک اور شک مجھے نظر آئی اس 27th امینڈمنٹ میں. شاید یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے, یہ گیو اینڈ ٹیک, اور وہ ہے ایمنسٹی. ایک آرٹیکل ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جہاں پریزیڈنٹ اور گورنر کو کہا گیا ہے کہ آپ جو بھی جرم کریں اپنے ٹینیور میں آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا, ساری عمر کے لیے نہیں چھو سکتا. لائف ایمنسٹی, جس طرح راما صاحب نے کل بھی کہا کہ یہ کون سا قانون ہے اور یہ کس شریعہ کے تحت یہ قانون بنایا گیا ہے, جبکہ ہماری آئین کہتا ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے دا انجنکشنز آف اسلام. تو یہ کہاں سے یہ ایسی چک آ گئی ہمارے آئین میں جو کہ ایک 1% اسپیسیفک ہے, وہ کچھ لوگوں کو سیف گارڈ کرنا ہے. حالانکہ اگر کوئی پریزیڈنٹ ہو یا گورنر ہو تو سب سے پہلے اس کو کہنا چاہیے کہ جی میرے اگر ٹینیور میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. یہی پرنسپل ہوتا ہے. سو میں سر ان دا اینڈ لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے کچھ دلائل دیے کہ یہ کیوں آئینی ترمیم ایسی ہے جو کہ تباہ کر دے گی ہمارے سارے آئین کی روح کو, جو کہ اس کی اسپرٹ کو کیا لوگوں کا اعتماد آئین سے اٹھ جائے گا. اگر انصاف نہیں ہے معاشرے میں تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. میری نظر میں میری ریکویسٹ ہوگی کہ ان ساری امینڈمنٹس جو 27ویں لے کے آ رہے ہیں ان کو ریجیکٹ کریں. کوئی جلدی نہیں ہے, ہم بیٹھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں. اگر ہم نے کم کرنی ہے پینڈنسی کیسز کی, بہت سارے آپشنز ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم ان امینڈمنٹس کو دیکھیں گے جو لوگوں کا بھلائی کرے, لیکن یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ آپ نقصان پہنچائیں. تھینک یو سو مچ سر. اختر بی بی MNA and Prince Nawabzada Salahuddin Saeed, ex-MNA, they are sitting in the gallery. I give the floor to Hamid Khan Sahab. Hamid Khan Sahab. Sir. میں کرتا ہوں کیونکہ زیادہ اس کے بعد آپ بول لیں. ٹھیک ہے, سب بات کریں گے. کل بھی میں رکا رہا مگر آپ بولنا نہیں چاہتے تھے. جی چیئرمین صاحب بہت بہت شکریہ, آج آپ نے مجھے یاد کر لیا, ورنہ ایسے موقعوں پر مجھے 26ویں ترمیم پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی, جو کہ مجھے بہت آج تک افسوس ہے. علی ظفر صاحب نے بڑے ہی تفصیل سے یہ جو سو کالڈ 27ویں ترمیم
کے بارے میں بات کی ہے اور وہ بھی بنیادی جو نقطے ہیں آئین کے ان کے بارے میں بتایا ہے جس کے خلاف یہ لائی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ در حقیقت اس کو آئین اور آئینی ترمیم کہنا جو ہے یہ دونوں الفاظ کی نفی ہے۔ کبھی آئینی ترمیم اس طرح سے نہیں لائی جاتی، پہلے آپس میں بیٹھ کے کنسنسس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آئینی ترمیم لائی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب 10ویں ترمیم لانی تھی تو تقریباً 6 ماہ لگے تھے، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی ساری پولیٹیکل پارٹی کہ ہم اس ترمیم کو مانتے ہیں کہ یہ آئین کو اس کی ہم اس ترمیم کو مانتے ہیں کہ یہ آئین کو لے کے آ رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا علی ظفر صاحب نے کہ جو 2 ترامیم تھیں جو ڈکٹیٹر لے کے آئے تھے، 8ویں ترمیم تھی ضیاء الحق کے دور میں اور 15ویں ترمیم تھی اس کے مشرف کے زمانے میں، ان دونوں ترامیم نے بے حد نقصان پہنچایا تھا اور میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں اس وقت کی پارلیمنٹ کو جس نے 2010 میں اصل شکل میں آئین کو بحال کیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے آئین بنایا تھا، جو انہوں نے لیڈ کیا تھا آئین بنانے میں، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کے وزیر اعظم تھے اور ان کا انیشیٹو تھا اور بڑا اچھا انیشیٹو تھا، انہوں نے اپوزیشن کی ہر جماعت کو کانفیڈنس میں لیا تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی ایگری کیا تھا، تب جا کے آپ اگر تاریخ دیکھتے ہیں تو وہ ترمیم منظور ہوئی تھی۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ترمیم جو تھی یہ یونینیمس تھی، سب پارٹیز کی مشورے کے ساتھ۔ اس میں ولی خان صاحب بھی جو اس وقت مین لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، انہوں نے بھی ایگری کیا تھا اور ساری جماعتوں نے ایگری کیا تھا۔ تو اس حوالے سے وہ آئین جو کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ساری قوم نے جس متحد تھی، اس کی دھجیاں بکھیر دیں، پہلے ضیاء الحق نے اور بعد میں مشرف نے۔ یہ بھی کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے جو آپ کی پارٹی ہے کہ 10ویں ترمیم جو 18ویں ترمیم ہے وہ بھی آپ کے دور میں آئی اور اس میں بھی انیشیٹو لینے والے جو اس وقت چیئرمین تھے سینٹ، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کریڈٹ لیتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے بعد کیا نیسیسٹی تھی کہ آپ نے 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم لے کے آنی، اس سے تو جو کچھ بھی کیا تھا وہ نگیٹ ہو گیا، جو اوریجنل آئین تھا اس کی روح ختم ہو گئی، جو 18ویں ترمیم میں آئین کو پھر ایک دفعہ اصلی شکل میں بحال کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس وقت جو 26ویں ترمیم ہے وہ میں سمجھتا ہوں آئین کی موت ہے، اور اس کے بعد آج جو 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے وہ آئین کو دفن کرنے کی کوشش ہے۔ یہ دونوں ترامیم جو ہیں، یہ دونوں ترامیم جو ہے ہمارے لیے حقیقتاً قابل شرم ہیں، اور اس کو جس طرح سے کرایا گیا آپ کے سامنے 26ویں ترمیم، لوگوں کو اٹھا کے لایا گیا، بیچارے لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے لے کے آیا گیا کہ ہاں جی اب آپ ووٹ ڈالیں، تو اس حالت میں تو ترمیم پاس کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چند لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ شکایت رہی کہ جب صحیح معنی میں عدلیہ آزاد ہوئی تو اس نے آرڈر پاس کیا 2 پرائم منسٹرز کو ڈسکوالیفائی کرنے کا، جس کی وجہ سے 2 پولیٹیکل پارٹیز کو ایک شکایت پیدا ہوئی۔ اب اس کا آنسر یہ نہیں ہے کہ وہ پرسنل ہو جائیں، وہ پارٹی ذاتی جو ہے انات پہ اتر آئے کہ جس آئین کے تحت جس جوڈیشری نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا ہے، آج ہم اس آئین کو ہی مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں، ہم اس آئین کو ختم کر دیتے ہیں، ہم اس جوڈیشری کو ختم کر دیتے ہیں جس نے اتنی جرأت کر کے پرائم منسٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا۔ میں سمجھتا ہوں فیصلے بے شک کڑی حد تک کنٹروورشل ہے، میں ان کی سپورٹ نہیں کر رہا،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس غصے میں کہ فلاں وقت پہ فلاں چیف جسٹس تھا اس نے یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد یہ چیف جسٹس تھا اس نے یہ فیصلہ کیا، اس لیے یہ جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے یہ بہت غلط چیز ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے، نہ یہ غصے نکالنے چاہیے کہ کسی ہماری جماعت کے خلاف یا ہمارے لیڈر کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا۔ تاریخ میں فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں، اس سے عدالتیں بیان نہیں کر دی جاتی، کیونکہ فیصلہ آپ نے وہ غلط کیا تو یہ عدالت ہی جو ہے اس کو ناکام اور ختم کر دیا جائے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے اس وقت، اگر یہ عدالتی نظام آپ کا ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کس کے پاس آپ جائیں گے اپنے بنیادی حقوق کے لیے؟ کس کے پاس جائیں گے اپنے اور حقوق بنانے کے لیے؟ یہ جو لوگ اس کو ووٹ ڈالیں گے اور جنہوں نے 26 کو حاصل کرنے کے لیے ایک مستقل ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے کہ سارا آئینی نظام اور عدالتی نظام تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے، اس لیے چیئرمین صاحب میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، ہم تاریخی مومنٹ پہ بیٹھے ہیں، سارا آئینی نظام اور عدالتی نظام تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے، اس لیے چیئرمین صاحب میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، ہم تاریخی مومنٹ پہ بیٹھے ہیں۔ اگر ہم کسی وجہ سے بھی، کسی بھی ذاتی انات کی وجہ سے، کسی بھی ذاتی رنجش کی وجہ سے ہم کوئی ایسا اسٹیپ لیتے ہیں جس سے آئین مسخ ہوتا ہے اور عدالتی نظام تباہ و برباد ہوتا ہے، تو اس کو سب بھگتیں گے، ووٹ ڈالنے والے بھی بھگتیں گے اور آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی۔ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب سر جی سینیٹر پرویز ادھر سے ابھی تک کوئی نہیں بولا۔ سینیٹر شکریہ رشید صاحب۔ چیئرمین صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے چیئرمین صاحب میں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، لیڈر آف دی پارلیمانی پارٹی سینیٹر علی ظفر صاحب کے ساتھ میرے 3 رشتے ہیں، احترام کا، محبت کا اور ڈسپلن کا۔ احترام اس طرح کہ ان کے والد محترم میرے دوست تھے اور یہ ان کے بیٹے ہیں، لہذا ان کے احترام میں ان کا احترام بھی میں کرتا ہوں۔ محبت کا کہ یہ بھی میرے دوست ہیں، اور ڈسپلن کا کہ یہ ایک ایسی کمیٹی کے چیئرمین ہیں جس کا میں رکن ہوں، لہذا میں ان کے ڈسپلن میں بھی ہوں۔ ان تینوں رشتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کی تقریر کو سنا، ایک وکیل کے طور پر انہوں نے ہمیں تصویر کا وہ رخ دکھایا جو ان کا پسندیدہ ہے، تصویر کا وہ رخ جس نے پاکستانی قوم کو زخم لگائے، جس نے پاکستان میں عدلیہ کو عدالتی نظام کا حصہ ہونے کی بجائے ایک پارٹی کے اعلی کار میں اور ٹول میں بدلنے کی کوشش کی گئی، وہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ کاش یہ ہمیں بتاتے کہ جس عدلیہ کی آزادی کی بات، اور میں عدلیہ کا لفظ واپس لیتا ہوں، میں جو حضرات عدلیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، انہوں نے جب
عدالتی منصب پر بیٹھتے ہوئے جو جج حضرات کے روب ہوتے ہیں، جو ان کا گاؤن ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا جو ہے اس کو چھپا لیا اور اس پولیٹیکل پارٹی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا. اگر اس طرف بھی تھوڑی سی روشنی یہ ڈال دیتے تو مناسب تھا. بہرحال مجھے خوشی ہے کہ سینیٹر حامد نے اس کا اعتراف کیا کہ عدلیہ کے وہ فیصلے متنازعہ بھی تھے اور مشکوک بھی تھے اور ناپسندیدہ بھی تھے. جناب چیئرمین، عدلیہ کی آزادی کے لیے جو آزادی عدلیہ کو حاصل ہوئی پاکستان میں، اس کے لیے کوئی بھی کوشش پاکستان کی عدلیہ نے کبھی نہیں کی. پورے 70 سال کی تاریخ لے لیں، جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں اور جسٹس ثاقب نثار تک آ جائیں. جو آزادی انہیں میسر ہوئی، جس کا غلط استعمال انہوں نے کیا، وہ آزادی جناب والا پاکستان کے سیاسی کارکنوں کی جد و جہد کے نتیجے میں حاصل. اور اس کا سب سے بڑا گواہ آپ کی اپنی ذات ہے. مجھے آج بھی وہ تصاویر یاد ہیں جب عدلیہ کی آزادی کے لیے جد و جہد کی جا رہی تھی اور آپ اس میں بذات خود شریک ہوتے تھے. اور وہ دن بھی یاد ہے جب اسی تحریک کے دوران ایک بم دھماکے میں ایک سیاسی کارکن اپنی ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا اور آج بھی وہ ویل چیئر پر ہے. جناب والا، پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے ان کو آزادی دلانے کے لیے کوڑے کھائے. پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے ان کو آزادی دلانے کے لیے جیل کی صعوبتیں برداشت کیں اور پھر ان کی ناانصافیوں کے شکار ہوئے، جن میں آپ کا نام بھی سر فہرست ہے انہی کے دیے ہوئے فیصلوں کے نتیجے میں. میں یہ نہیں کہتا کہ اب ہمیں انتقام کے ذریعے، چونکہ ان کے دیے فیصلوں کا ہم نشانہ بنے ہیں، تو ہمیں اب ان سے انتقام لینا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس نظام میں وہ بہتری لائی جائے. اس نظام کو کسی چند افراد کی ثوابدید پر شکار نہ ہونے دیا جائے اور نظام کو ایسے تبدیل کیا جائے کہ لوگوں کو حقیقی پارلیمنٹ کی جانب سے جس نے 18ویں ترمیم کی تھی اور جس کو آج سینیٹر حامد نے خراج تو اس کے بعد اس پارلیمنٹ کو بھی لٹیروں اور ڈاکوؤں کی پارلیمنٹ انہی کی جانب سے کہا گیا تھا. اور جناب والا، دھرنا سیاست کا آغاز بھی اسی زمانے میں ہوا تھا جب نظام کو تہ و بالا کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے باہر یلغار کی اور حملہ آوری کی اور دھرنے کی سیاست کو فروغ دیا گیا تھا. جب عدالت کے باہر دھلے ہوئے کپڑے جو تھے انہیں سوکھنے کے لیے لٹکا دیا جاتا تھا اور جب کرین کی مدد سے اس ایوان کے دروازوں کو اکھاڑ دیا، اس دانش مندی کا، اس بصیرت کا عمل کر لیا جاتا جس کا سبق آج دوسروں کو دیا جا رہا ہے.
دوسروں کو دیا جا رہا ہے کہ ترمیم کے صرف ایک نقطے پر 2 تقاریر آج کی گئی جس کا زیادہ تعلق عدلیہ کے حوالے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اپوزیشن پر بیٹھے اراکین جن کی تقاریر میں نے کل بھی سنی تھی، اور کل کی بھی ساری تقاریر جو تھیں وہ ایک گرفتاری سے شروع ہوتی تھیں اور ایک رہائی پر آ کر ختم ہو جاتی تھیں۔ ترمیم کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی میں نے کل کی کسی تقریر میں نہیں سنا۔ آج ترمیم کے کسی نقطے کے بارے میں تو نہیں سنا، صرف ایک نقطے کے بارے میں یا ایک شق کے بارے میں 2 تقاریر سنی ہیں۔ لہذا میں اس سے یہی مطلب اخذ کروں گا کہ میرے ان ساتھیوں نے جو ہاؤس کے اس جانب بیٹھے ہیں انہوں نے ترمیم کے باقی تمام نکات کو تسلیم کر لیا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی کہ اگر یہ جو کمیٹی بنی تھی اس میں شرکت کرتے، اس میں شرکت فرماتے اور اپنی یہ تجاویز اس کمیٹی کے سامنے پیش کرتے جو آج یہاں تقاریر کے نتیجے میں پیش کی جا رہی ہیں، تاکہ وہ کمیٹی اپنی رپورٹ میں ان کا ذکر کرتی اور جب یہ ہاؤس میں آتا تو ان کی تجاویز کو اور ان کے مشوروں کو بھی ضرور ہم دیکھتے اور اس کے مطابق پھر وہ اپنے ووٹ دینے کا فیصلہ کرتے۔ آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ میرے یہ محترم دوست اور میرے خاص طور پر ایسے دوست جن کا میں 3 وجوہات جن کی میں نے بتائیں کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں کہ آپ انہیں ہدایت کریں کہ وہ جو سٹینڈنگ کمیٹی جس کے یہ چیئرمین ہے اس کے اجلاس کو تو بلانا شروع کر دیں، تاکہ وہ جو کام معطل ہو چکا ہے اور ایک پوری وزارت جو ہے وہ احتساب کے عمل سے بچی ہوئی ہے اور اس احتساب کے عمل سے اس کا بچ جانا جو ہے اس کی وجہ ان کا عدم شرکت ہے، اور یہ سہولت جو انہوں نے ایک وزارت کو دی ہے وہ جمہوری اصولوں کی نفی کرتی ہے، وہ پارلیمانی اصولوں کی نفی کرتی ہے۔ یہ اگر اس معیار کو بھی سمجھ لیں اور اس اسپرٹ کو بھی سمجھ لیں اور کمیٹیوں کے اجلاسوں میں جن کے یہ صدر ہیں اس میں یہ شرکت شروع کریں، ان کے اجلاسوں کو کریں تاکہ پارلیمانی نظام کی روح کو برقرار رکھا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر اعظم صباتی صاحب۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ میں نے آج اس ایوان میں 2 بڑی تقاریر جو ہیں وہ سنی، حامد خان صاحب اور علی ظفر صاحب جو قانونی ماہر بھی ہیں، جورسٹ بھی ہیں، اور انہوں نے مجھ جیسے قانون کے طالب علم جو 22 سال سے اس ایوان کا حصہ ہے، ان کے بزرگوں، ان کے دوستوں سے اور خاص کر پرویز رشید صاحب جن سے میرا تعلق اگر 3 زاویہ سے نہیں تو ایک ضرور ہے کہ وہ ہے عزت کا رشتہ، اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا۔ میں سیاسی تقریر نہیں کروں گا، صرف وہ بات کروں گا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑی قانون اور آئین کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ گو کہ آئین کی جو تاریخ ہے انتہائی مسا اور انتہائی مشکل تاریخ ہے، اور اس سے ہم نکلے تھے۔ آپ کے لیڈر نے، پاکستان کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے اور سارے قائدین نے، جتنی بھی جماعتوں کے قائدین تھے، بڑا زبردست آئین جو ہے ہم بنا کے دیا تھا، جس کو آج کا یہ بل، جس کو میں کالا آئینی شکوں پہ مشتمل یہ بل کہوں گا، اس کو مسح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ میں صرف ایک بات عزت و تعظیم سے شیخ پرویز رشید صاحب کی گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را سپریم کورٹ پر جب چڑھائی کی گئی تھی اور ججوں کو اپنی کرسیوں سے اٹھا کر پھینکا گیا تھا، ہمیں وہ قطعاً بھی جو ہے نہیں بھولنا چاہیے۔ حالانکہ میں صرف بڑا اسپیسیفکلی جو ہے وہ آج صرف یہ بات کر رہا تھا
اس لیے کہ کچھ عرصہ میں پارلیمانی امور کا وزیر رہا. جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس بل سے. میں صرف بل پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اس کا آخری پیج بڑا امپارٹنٹ ہے سر، اور چونکہ میں نے کئی بل بنائے ہیں اور اس کے نیچے نام لکھا ہوا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، جو منجے ہوئے وکیل اور جورسٹ ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بل جو اتنی اجلت میں بنا ہے، قومی مفاد کے خلاف، قومی مفاد کے حق میں نہیں، جس اجلت میں بنا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس آخری پیج کو، جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزن ہوتے ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے ان کو پڑھنے کی فرصت جو ہے نہیں ملی، یا ان کو وقت نہیں ملا کہ کم از کم اس میں دیکھ لیں کہ جو ہم اس بل کے اندر امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، کیا یہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن جو ہے اس کا احاطہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ بنیادی طور پر ہم نے پرانے آرٹیکل 184(3) کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، جس میں اوریجنل جوریسڈکشن جو تھی وہ سپریم کورٹ کی تھی، جس کی طرف ہر تکلیف والا، ہر مظلوم آنکھ اٹھا کے دیکھتا تھا کہ ایک ہے جہاں پر میں جا کر انصاف لے سکوں گا. اب جو آرٹیکل 175 191 جو پیش کیا گیا ہے، اس کو دیکھ لیں کہ کیا اس کے خد و خال اس سے ملتے ہیں یا نہیں. جوڈیشل انڈیپینڈنس جس کے لیے آپ سب نے، میرا یہ خیال ہے، اور ہم نے اپنی قربانی پیش کی. سارے ملک کے اندر اس وقت، میں اس کا نام نہیں لیتا اس وقت، وہ سپریم کورٹ کا جسٹس ہے، بڑا سینئر جسٹس ہے، لیکن اس کی طرف سے آواز آتی تھی کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت تھی. میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے اندر میں نے ان آزادی کے متوالوں کو کہ جو عدالت کی انڈیپینڈنس کے لیے کوشش کر رہی تھی، میں نے پانی جو ہے پہنچایا اپنے وکلاء کو، اپنے سیاسی قائدین کو. آج اس کا جنازہ نکل رہا ہے. سپریشن آف پاور جو بنیاد ہے اس کی، اس کو ریپ اپ کیا جا رہا ہے. اور آزادی، اب میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بنیادی حقوق کا جنازہ نکل گیا، اب جوڈیشری جو ہے وہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی. اور اس کی تفصیل دو منجے ہوئے وکلاء نے اپوزیشن کی طرف سے بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کی، اس میں میں نہیں جانا چاہتا. فنڈامنٹل رائٹ جو آرٹیکل 8 اور 28 کے ہیں، کون گارنٹی دے گا اس کی؟ اب کہاں داد رسی کے لیے ہم جائیں گے؟ اس عمر کے اندر پرویز رشید صاحب 104 کیس مجھ پر 13 اکتوبر سے لے کر 13 اکتوبر 2022 سے لے کر اب تک ہوا ہے. 7 کیس ایسے ہیں، سب کیسوں کی تقریباً یہی ہے کہ جب میں اٹک جیل کے اندر تھا، اور FIR کے اندر لکھا گیا ہے کہ میں نے اسلام آباد کے 7 تھانوں کے اوپر 50 آدمیوں کے ساتھ جلغار کی، اور میں نے کئی کانسٹیبل کو زخمی کیا، جبکہ 24، 25 اور 26 نومبر کو میں اٹک جیل کے اندر جو ہے وہ قید تھا. یہ ہے وہ درد جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور یہ ڈسے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو ڈسے گا. ایک دن آپ کہیں گے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. جس طریقے سے حامد خان صاحب نے کہا، میں بھی کہتا ہوں کہ ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں ہم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بار بار اس ایوان کو کھلواڑ بنا کر اس آئین کو جو ہے اس کی روح کو تباہ کیا جائے. آرٹیکل 243 میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ رول جو ہمارے اور آپ کے جناب آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے، کہ رول 99 اور رول 120، یہ کسی طریقے سے آپ اس کو نہیں جوڑ سکتے اس کے اندر. اس لیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں
وہ کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کورٹ کی بات کر رہے ہیں. اب نئے جوڈیشری باڈی کی کریشن ہوگی اور خدا جانے میرا ملک کا آئین اور یہ سارے پریسیڈنٹ جو دنیا کے ہیں وہ کہاں جائیں گے. پھر اومیشن اتنی بڑی ہے جناب علی کہ آپ آرٹیکل 70 سب کلاس 3 اس کے تحت جو ہے یہ سارے جو کیسے کہاں جائیں گے کوئی پتہ نہیں ہے. یہ آہی ہول تو آپ کس طریقے سے اس پرپس کو جو ہے وہ حل کر سکیں گے. جناب آپ جو 18th امینڈمنٹ تھی میں JUI کی طرف سے کئی دفعہ مولانا فضل الرحمان کی طرف میں JUI کی طرف سے کئی دفعہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے میں نے ان کو ریپریزنٹ کیا. کتنا وسیع کینوس تھا, کتنی وسیع طور پر ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سنتے تھے, اور اسی لیے ہم نے جو مشرف کی ضیاء الحق کی جو زیادتیاں تھیں اس قانون کے ساتھ, اس آئین کے ساتھ, اس کو ہم نے ریورس کیا. آج اس کو بلکہ اس سے بھی بدتر جو ہے ہم اس کی تباہی کے ضامن ہوں گے. آپ نے کسی بار کونسل سے نہیں پوچھا, آپ نے کسی ایسوسیشن سے نہیں پوچھا, آپ نے اس ایوان کے اندر بھی اتنا وقت ہمیں نہیں دیا کہ کم از کم آپ ڈیبیٹ کر سکیں, ایک دوسرے کو سمجھا سکیں. جس طرح علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم ڈسکشن کے بعد کوئی ایسا رستہ نکالتے کہ نہیں یہ رستہ صحیح نہیں ہے, یہ رستہ صحیح ہے, اور ایک کنسنسس جو ہے پیدا کر کے اس آئین کے لیے ہم کوئی بہتر صورت جو ہے کر سکے. اس لیے آبجیکٹ اینڈ ریزن ویگ ہیں, انکمپلیٹ ہیں, اس کا پورا سکوپ جو ہے بالکل عاری ہے. میں اس کو اپوزیشن کی طرف سے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مکمل طور پر ریجیکٹ کرتا ہوں. سینیٹر سید مسرور احسن, ابھی ایک منٹ. سید مسرور احسن, آئی ایم گیونگ اٹ ٹو ادر پارٹیز ایز ویل. آپ اپنی باری پہ بات کریں. سید مسرور احسن جناب چیئرمین, میں دیتا ہوں. پہلے میں بلانا چاہ رہا تھا, آپ باہر چلے گئے. جناب چیئرمین آپ کا بہت بہت شکریہ. واٹ از یور پوائنٹ آف آرڈر؟ پوائنٹ آف آرڈر, یس. جو رول 225 کی جو شق 7 ہے وہ کہتی ہے کہ نو ممبر شیل ناٹ چینٹ سلوگنس, ڈسپلے بینرز, پلے کارڈز اور تھرو اینڈ ٹیئر ٹیبل ڈاکیومنٹس. اور اس کے حوالے سے ڈپٹی چیئرمین کی ایک رولنگ بھی موجود ہے کہ کوئی تصویر, کسی سیاستدان کی تصویر وغیرہ لے کے ہاؤس میں نہیں آئے گا. اگر ہم اپنے بنائے ہوئے رولز کی تصدیق کریں گے تو ہمیں کون سیریسلی لے گا؟ آئی تھنک اس کو بہت کلیئرلی ہمیں کرنا چاہیے کہ جس کا دل چاہتا ہے کبھی بینر لے کے آ جاتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے تصویریں لے کے آ جاتا ہے, یہ ہمیں ختم کرنا چاہیے. یہ رول بہت کلیئر ہے کہ پلے کارڈ نہیں لے کے آیا جا سکتا. اور اس حوالے سے ڈپٹی چیئرمین میرے خیال میں کوئی 1 ماہ پہلے یا 1.5 ماہ پہلے رولنگ بھی دے چکے ہیں کہ تصویریں وغیرہ اور پلے کارڈ تصویروں پہ مبنی لے کے نہیں آیا جا سکتا ہاؤس کے اندر. آرٹیکل 225 رول 225(7) سر. مجھے 7 پہ ہے, شیل ناٹ چینٹ سلوگن, ڈسپلے بینرز, پلے کارڈ, تھرو اینڈ ٹیئر ٹیبل ڈاکیومنٹس, رپورٹس ایٹسٹرا. آئی ول ریکویسٹ دیم پلیز ریفرین فرام دس تھنگ. سے ان سے کہیں کہ یہ تصویروں کے جو پلے کارڈ ہیں دبا نیچے کر دیں. سرمد علی سید. جناب چیئرمین سید آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا. اور بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ قانون کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی وہ تو ہم نے ابھی بھی دیکھ لیا. آپ نے حکم دیا اور یہاں سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں.
نہ تصویر ہٹتی ہے نہ باتیں ہٹتی ہیں. بہرحال یہ ذاتی معاملات ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معزز دوست نو کراس ٹاک. نہ جواب آپ جواب دے دیجیے گا دوستوں صاحب, آپ اپنی باری پہ جواب دیں. میں اپنے تمام اپوزیشن کے معزز دوستوں کا بہت احترام کرتا ہوں اور شاید یہ دکھی بھی ہوں, اور لیکن دکھی کے ساتھ ساتھ یہ سب کنفیوز ہیں اور بہت خوبصورتی سے پرویز رشید صاحب نے, میرے سینیٹر نے, قبلہ مولانا, آرڈر ان دا ہاؤس. میں کنفیوز نہیں ہوں, میں آپ سب لوگوں کو جانتا ہوں, میں کنفیوز نہیں ہوں, میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, آپ سننا ہی نہیں چاہتے. پلیز ایڈریس دا چیئر. دیکھیں, ایک طرف آپ آئین میں ترمیم کی بات کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں یہ تجویز, دوسری طرف جو اصل بات ہوتی ہے پرویز رشید صاحب نے کہہ دیا, وہاں آپ خاموش رہتے ہیں. اس کا مطلب کچھ دال میں کالا تو کہیں چل رہا ہے. ہم تو کالے ہیں, ہم تو اتنے کالے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں جب آپ ٹرافی لے کر گھوم رہے تھے تو ہم اس وقت بھی لڑ رہے تھے. ہم ایسے برے نہیں ہیں. جب آپ کو ہاسپٹل کی زمین ملی تھی ہم اس وقت بھی مارے کھا رہے تھے. جب آپ کو اعزازات مل رہے تھے ہمارے لوگوں کو پھانسیاں چڑھ رہی تھی. جناب آپ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ ہماری پارٹی وہ ہم اس پارٹی کے امین ہیں جس کے گھر کے سن لیں. قبلہ مولانا آپ تو ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں, مسجد میں جا کے کریے. پلیز ایڈریس دا چیئر. ہم اس پارٹی کے امین ہیں مسٹر چیئرمین کہ جس کے گھر کے صحن کے اندر 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی لاش, بے نظیر بھٹو کی لاش, مرتضیٰ بھٹو کی لاش, شاہ نواز بھٹو کی لاش, اور آخر میں بوڑھی بیگم نصرت بھٹو کی لاش. تو آپ ہمارا مقابلہ تو نہ کریں پلیز, ٹھیک ہے نا آپ. اور یہ دستور میں فلک بھی باہر میں لگو گی تو آپ رونے لگو گی بے نظیر کے نام پہ. آپ خود رونے لگو گی باہر جب بے نظیر کا نام آئے گا. بیٹھ جاؤ یار. سرمد صاحب, نو کراس ٹاکس, یو اونلی ایڈریس دا چیئر. بہت اچھے طریقے سے یہ ایوان چل رہا تھا. ہم نے علی ظفر صاحب کی بھی بہت اچھے طریقے سے بات سنی اور وہ بہت تحمل سے بیان کر رہے تھے, لیکن جس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا اس کی پرویز رشید صاحب نے نشاندہی کر دی. حامد خان صاحب نے بہت ساری چیزوں کا اعتراف بھی کیا اور تنقید کی. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی, تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو, ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. بات یہ ہے آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں, آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں, آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ قانون سازی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن بات آپ کسی اور کے ساتھ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں دیکھیں بحیثیت سیاسی پارٹی آپ کی پارٹی کا احترام کرتا ہوں, لیکن سن لیں تنقید یہی آپ میں خامی تھی. پہلے بھی آپ لوگوں نے پتہ نہیں کتنے دن اپنے 3 سالہ دور حکومت میں بلڈوز کر دیے, ہم پھر بھی خاموش رہے. سرمد علی صاحب, آپ وہ ان کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. یہ ہی شوڈ ایڈریس می, ڈونٹ لک ایٹ دیم. نہیں جی چیئرمین. مسرور احسن صاحب, یو ایڈریس دا چیئر. نہیں وہ بیچ میں انٹرپٹ کر رہے ہیں. وہ ان کو مسٹر چیئرمین جواب دیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آج جو ہم سب لوگ موجود ہیں اس کی ایک تاریخ ہے, اور وہ تاریخ یہ ہے کہ مسلسل اس ملک میں جب بھی آمرانہ دور ہوا ہم سب نے مل کر اس کے خلاف جدوجہد کی ہے, اور اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان میں
1973 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایک متفقہ آئین بنایا اور اس آئین کے نتیجے میں آج ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ دیکھیے مسٹر چیئرمین، آرڈر ان دا ہاؤس۔ آپ دیکھیں، اگر آپ مسٹر چیئرمین یہ بات نہیں کرنے دیں گے تو میرے سے زیادہ تیز آواز نہیں ہے، میں اکیلا کافی ہوں۔ آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔ دوست محمد صاحب آپ تشریف رکھیں پلیز۔ دیکھیے، ٹیک یور سیٹ۔ میں ایوان میں جب سے آیا ہوں سن رہا ہوں کہ یہ مصیبت ہو گئی، یہ مصیبت ہو گئی، یہ مار کھا لیا، یہ قانون بن گیا، یہ قانون بن گیا، ہمارے آدمی کو بند کر دیا، فلاں کر دیا۔ جناب، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے 70,000 کوڑے کھائے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنے 6 کارکنوں کو پھانسی کے تختے پر ضیاء الحق نے چڑھایا تھا، اور ہم تختہ پھانسی کا پھندا جھوم رہے تھے اور آپ ٹرافی لے کر جھوم رہے تھے۔ ہم میں آپ میں بہت فرق ہے۔ آپ پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس۔ مسٹر چیئرمین، یس پلیز۔ فلک بی بی کو تو یہ شرمندگی ہے کہ پتہ نہیں کہاں پھنس گئی ہیں مجبوری میں، ہماری پارٹی کی ہیں یہ پرانی۔ ابھی میں آپ سے بخدا کہتا ہوں، یہ باہر نکلے بے نظیر بھٹو شہید رانی کے نام لے، یہ رونے لگے گی۔ ایسی پارٹی کے ہم امین ہیں، تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، مل جل کے چلو اچھے طریقے سے۔ سب لوگوں کی باتیں سننی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ دستور کی بات ہے، دیکھو بھائی جتنا مل سکتا ہے لے لو۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں، جل کے چلیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہم بھی نہیں سمجھتے صحیح ہیں، لیکن جمہوریت پہ چلنا پڑتا ہے۔ کے لیے ہمیں سیڑھیوں پہ چلنا پڑتا ہے، چڑھنا پڑتا ہے۔ اگر ضیاء الحق نے اپنی ترامیم کی تھی تو وزیر اعظم صاحب تھے، مسٹر چیئرمین اس وقت آپ نے وہ حکم دیا اور 18ویں ترمیم بھی آ گئی، پورا دستور بحال ہو گیا۔ بھیا تو جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کی اصلاح کر لیجئے گا اپنا وقت آئے تو، لیکن جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ نے مجھے غصہ نہیں دلائیں۔ میں چاہتا ہوں جس طرح مسکرا کر آپ ہمارے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، اس طرح مسکرا کر آپ بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھیں، جس طرح یہاں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں بھی بیٹھ کر اس ترامیم پہ اپنی پوری تجاویز دیں۔ علی ظفر صاحب، آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں، آپ بیٹھیں، بحث کریں۔ اگر آپ نے وہ دروازے ہی بند کر دیا تو یہاں بات کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہے جس میں آپ کو سہولتیں ملتی ہیں، آپ وہاں جائیں، آپ کی باتیں سنی جائیں گی۔ یہ تھوڑی ہے، اسی لیے تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے۔ آپ ساری باتیں کریں جو یہاں کر رہے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ افہام و تفہیم کے دروازے اگر آپ نے بند کیے تو آپ میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ بعد میں مقابلہ کریں گے۔ اچھا، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ پلیز، ملک بہت خطرناک حالات سے گزر رہا ہے۔ میں کسی کی وجہ سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ملک خطرناک حالات سے گزر رہا ہے۔ ہمارے پڑوسی ہمارے دشمن ہیں، اور اگر آپ ان کو آپس کے اختلافات کی وجہ
اختلافات کی وجہ سے مداخلت کی وجہ سے مداخلت کی اجازت دیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ نہ یہ سینٹ رہے گی، نہ قومی اسمبلی رہے گی. تو اس لیے ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے آپ بات چیت کے دروازے کو بند نہ کریں اور بات چیت کا دروازہ اوپن رکھیں. مذاکرات سے سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لندن میں بھی پہلے لاٹ سسٹم تھا، بہت عرصے کے بعد ووٹوں کی اجازت ملی تھی. امریکہ میں بھی عورتوں کو ووٹوں کی اجازت نہیں تھی، بہت عرصے کے بعد عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت ملی ہے. تو ہم تو 70 سال میں ہیں، 70 سال میں 30-40 سال تو کوئی اور حکمران رہا ہے. ہم جب بھی آئیں ہم نے لوگوں کو دیا ہے. اب آپ بات کرتے ہیں کہ عوام متاثر ہو رہے ہیں. آپ نے 3 سالہ دور میں آئین کی 25A کے تحت کتنے بچوں کو تعلیم دی، جس میں کہا گیا کہ 5 سال کے بچوں کی تعلیم ضروری ہے؟ نہیں. تو یہ سب فضول باتیں، عام آدمی کو نہیں پتا کہ یہ آئین اور دستور کیا ہے. یہ تو ہم آپ بات کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے ہم بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کی بات تو کرتے ہیں، مگر ہم فنڈامنٹل رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایسے حالات پیدا کریں جس میں آپ کے پاس سب کچھ آئے اور لوگوں کو آپ دے سکیں. شکریہ. سینیٹر محسن عزیز صاحب. سینیٹر محسن عزیز صاحب. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی آرام سے دونوں طرف سے آرام سے سنیں. دونوں طرف سے آرام سے سنیں. آپ کی باری ہے تو جواب دے دیں. 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 آپ کو غصہ دلواتے ہیں، آپ نہ غصے نہ غصہ ہوا کرنا. نہ غصہ نہیں چلے خیر، بس غصہ نہ کر. مسرور صاحب غصہ نہ کرے. صحت کے لیے اچھا نہیں ہے مسرور صاحب، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے مسرور صاحب. بیٹھ جائیں آپ، اور میں جس ایج میں ہوں آپ غصہ اچھی بات نہیں ہے. دل پہ تکلیف آ جائے گی. السلام علیکم جی.
اچھا سر، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی سر. سر یہ بات یہ ہے کہ ہم آج جو 27ویں امینڈمنٹ پہ یہاں گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کی سیریسنس کا آپ احوال لیجئے کہ کس بات کی جلدی ہے، کیوں جلدی ہے، کیوں کر جلدی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب باکو میں اگر ان کا جانا ضروری تھا تو وہاں سے بیٹھ کے زوم پہ یہ بات کرتے ہیں. آیا اس کی ڈسکشن ضروری یہاں نہیں ہے؟ آیا اس پہ بحث ضروری نہیں ہے؟ رائٹ اور رانگ بات یہ جی کہ دیکھیے ہم تو بڑی مدت سے یہ ٹی وی پہ مناظر جو سن رہے ہیں، جو لوگ ریسورسفل ہیں، جو لوگ جن کا سورسفل ہیں اور جو لوگ ویل نالج رکھتے ہیں، انہوں نے تو پہلے سے بتا دیا تھا یہ آنی ہے، کس طریقے سے آنی ہے، اور ڈیٹ بھی دی جا چکی ہے، اس ڈیٹ سے پہلے پاس ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جس طرح سید مسرور صاحب کہہ رہے ہیں بحث کریں، بحث کی تو یہاں زیادہ گنجائش ہی نہیں ہے، بحث کی تو یہاں زیادہ اجازت ہی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر ہمارے جو ہے یہاں اس کی چیئر خالی پڑی ہے. ایسے موقع پہ اپوزیشن لیڈر کا نہ ہونا کس جمہوریت کی نشاندہی کرتا ہے؟ مجھے یہ سوچ آتی ہے اور مجھے کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ دیکھیے اگر جائزہ لیا جائے تو 52 سالوں میں، یعنی 73 کے جو آئین ہے، 52 سالوں میں صرف 25 امینڈمنٹس اس میں آئی ہیں، اور 25 امینڈمنٹس میں جو آپ سمجھ لیں بینائن ہیں یا بہت مائنر ہیں یا جن کو ایکیڈیمک آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جس طرح کہ اس میں فرسٹ امینڈمنٹ آئی تھی، تھرڈ امینڈمنٹ آئی تھی، سکستھ امینڈمنٹ آئی تھی، 10th امینڈمنٹ آئی تھی، 12th امینڈمنٹ آئی تھی، یہ تمام اس طرح کی امینڈمنٹس تھیں جو کہ ایکیڈیمک اس کی تھیں، یا ایسٹ پاکستان کا اگر کہیں ریفرنس ہے اس کو ہٹایا گیا ہے. اگر کہیں نیشنل اسمبلی کا سیشن کے انٹرول جو ہے کتنے ہونے چاہیے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی ایج کی ریٹائرمنٹ وغیرہ وغیرہ کو ڈسکس کیا گیا. اس کے بعد وہ امینڈمنٹس آئی ہیں جو کہ میجر تھیں، جس سے کہ جمہوریت کو البتہ ضرور جو ہے تقویت ملی ہے. 18ویں امینڈمنٹ کی اگر آپ بات کریں، 13ویں امینڈمنٹ کی بات کریں، 25ویں کی بات کریں، جہاں پہ پریزیڈنشل فارم جو ہے اس کو ہٹا کے پھر پارلیمنٹری فارم کی طرف لایا گیا ہے، کہ جہاں پہ ایک وقت میں پریزیڈنشل فارم کو زیادہ تقویت دی گئی ہے، پارلیمنٹس ان کی طاقتیں لی گئی ہیں، ان کو واپس ریسٹور کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سال میں 2 امینڈمنٹس کی ضرورت کیوں پہ آ گئی؟ کیوں کر 26ویں کے بعد 27ویں کی ضرورت پیش آ گئی؟ آیا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اجلت میں کی گئی، یعنی 26ویں جو ہے اس کو بھی اجلت میں کیا گیا، اس میں خامیاں رہ گئیں، اور آج دوبارہ سے ہم اسی غلطی کو دہرا رہے ہیں کہ دوبارہ سے اجلت میں کر رہے ہیں. ہمیں کیوں ایک مقدس جو ایک آئین ہمارے سامنے پڑا ہے اس کو چینج کرنے میں اتنی جلدی کیا ہے، کیوں کر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پارلیمانی باڈی کی حیثیت سے، ایک سیاسی پارٹی ہونے کی حیثیت سے، ہم نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے ایک پرسنل کیپیسٹی میں، اس کی حیثیت سے ہم کب سیاست کو جھوٹ سے نکالیں گے، فریب سے نکالیں گے اور دروغ گوئی سے نکالیں گے؟ ہم کب سیاست کو سچائی کی طرف لے کے جائیں گے اور خدمت کی طرف لے کے جائیں گے، انصاف کی طرف لے کے جائیں گے؟ یہ ہم سب کو یہاں بیٹھ کے سوچنا ہے. ہم چاہے 27th امینڈمنٹ ہو یا کوئی اور امینڈمنٹ ہو، ہم کب ایک مضبوط پاکستان کی بات کریں گے جس سے ایک پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہو؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اداروں کو کس طرح سے، کس قیمت پہ اور کیوں کر اور کب مضبوط بنائیں گے. ہم کس طریقے سے جوڈیشری کو مضبوط بنائیں گے. آیا 26th امینڈمنٹ اور 27th امینڈمنٹ میں
ہم جوڈیشری کو مضبوط بنا رہے ہیں یا اس کو کمزور سے کمزور تر کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کی بات بے شک نہ سنیں چیئرمین صاحب، آپ جو انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں دنیا میں، ڈومیسٹک یہاں پہ جو نیشنل باڈیز ہیں، جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں، ان کی بات سنیں، ان کے تجزیے دیکھیں، ان کے جو میڈیا پہ آ کے ٹاک دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جوڈیشری کو کمزور سے کمزور تر کیا ہے۔ ہمیں مضبوط بقا چاہیے، ہمیں مضبوط فوج چاہیے، ہمیں مضبوط ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہم کو ایک مضبوط اکانومی چاہیے۔ اس کے لیے ہم بیٹھ کے یہاں پہ گفتگو کریں۔ اگر اکانومی ہماری خراب ہو رہی ہے، جو ہماری بیسز ہے، تمام جسے کہتے ہیں منی میکس دا میئر گو، ہم اس پہ بات کریں، اس پہ تجاویز دیں، گفتگو کریں، کہاں پہ غلطی ہو گئی، کیسے غلطی ہو گئی، ہمارا غریب کہاں چلا گیا، ہمارا جی ڈی پی گروتھ کیوں نہیں ہو رہا، ہماری ایکسپورٹس کیوں ڈکلائن کر گئی ہیں، ہماری بجلی کی کاسٹ کیوں اتنی زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہے، ہمارے یہاں پہ فورن انویسٹرز کیوں باہر جا رہے ہیں، ہماری ان امپلائمنٹ کیوں بڑھ رہی ہے۔ اس طریقے کی باتیں ہم اگر کریں اپنی امینڈمنٹس میں، اور ان امینڈمنٹس کو لے کے آئیں کہ ہم اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کم از کم ایک چارٹر آف اکانومی تو کر سکتے ہیں، اس طریقے کے امینڈمنٹ لے کر آئیں، تو میں سمجھوں گا کہ میرے آج یہاں اگر 11 سال ہو چکے ہیں تو میں نے بھی اپنی کچھ سیٹ کے ساتھ، اپنی پوسٹ کے ساتھ جسٹس کی ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ اپنی مراد کے لیے اور اس کے لیے تو میں بیٹھا رہا اور مراد میں کھاتا رہا، تنخواہ کھاتا رہا، لیکن میں نے جسٹس نہیں کی۔ یہ میں انصاف کی بات کرتا ہوں، میں خود بھی اس میں ایک قصوروار ہو سکتا ہوں۔ سر آپ اور ہم، آپ کو یاد ہے یہ بھی باربیڈوس گئے تھے کامن ویلتھ کی کانفرنس میں، وہاں ڈیموکریسی کی کیا بات ہو رہی تھی، ان کی جو پرائم منسٹر کی جو تقریر تھی جس کو ہم سب نے اپریشیٹ کیا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہیں، چاہے وہ جوڈیشری کی ہو، چیف جسٹس کی ہو، چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی ہو یا دیگر ہوں، اس کے لیے کتنا انہوں نے ٹف بنا دیا ہے کہ if the opposition and the treasury benches, the government do not agree, how tough have they made it to happen کہ جی 5 مہینے اس میں لگ جائیں گے and they have to go through a long drawn process۔ اس کی اس لیے انہوں نے کیا، اس لیے سخت بنایا کہ بحث کے بعد، گفت و شنید کے بعد ٹریجری اور جو ہے اپوزیشن یہ ایک پیج پہ آئیں۔ ہم نے وہاں اس کو کتنا اپریشیٹ کیا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہم یہاں بیٹھ کے اس وقت اپوزیشن کا کیا کردار ادا ہو رہا ہے۔ اگر یہی بات جس طرح میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اگر ہمیں پہلے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ اس ڈیٹ سے پہلے یہ ترمیم ہو جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہم گفتگو تو صرف گفتگو کر سکتے ہیں، ایک ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن بے حاصل، جس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، جس کا کوئی وہ نہیں ہوگا۔ مسرور صاحب، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ تو بغاوت کے چرچے ضرور کرتے ہیں، شہادت بالکل آپ نے دی ہے، سارا پاکستان مانتا ہے، ہم دل سے مانتے ہیں، لیکن آ کے پھر آپ بھی بات وہی مانتے ہیں کہ باپ کی بات مان جاتے ہیں، تو ایسے تو نہ کریں نا۔ پھر آپ ان شہادتوں کو آپ بھیجیں نا، ہم سب کو پتہ ہے۔ دیکھیے یہاں پہ علی ظفر صاحب نے اور ہمارے جو حامد صاحب ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی، کس طرح کی گفتگو کی ہے؟ آیا یہ کسی طریقے سے سیاسی گفتگو تھی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کی ہوتی میں ضرور کہتا، لیکن انہوں نے یہاں پہ آ کے گفتگو کی ہے ایک اپوزیشن، ناٹ فار دی سیک آف اپوزیشن بٹ فار دی اپوزیشن فار دی سیک آف بیٹرمنٹ آف دس کنٹری۔ انہوں نے جس طریقے سے یہاں گفتگو کی ہے، انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہماری جوڈیشری کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، کس طریقے سے یہ ملک کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہا ہے، اور ہماری سب کی